السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں اور جس کا کوئی ملک میں شریک نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے جو اسے کمزوری سے بچا سکے، اور صلاۃ و سلام ہوں تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے خاتم المرسلین پر۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، بلا شبہ نماز محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، موحدین کی روحوں کی لذت، احوال صادقین کی کسوٹی اور احوال سالکین کی ترازو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے پررحمت تحفہ ہے۔ اس نے مہربانی اور کرم نوازی کرتے ہوئے انہیں اس کی پہچان و توفیق عطا کی تاکہ وہ اللہ کے نوازشوں اور قرب کے حصول میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے مجبور نہیں، بلکہ یہ ان پر اس کا محض فضل و احسان ہے۔ نماز کی اس عبادت میں دل اور اعضاء دونوں شامل ہیں، البتہ ان دونوں میں سے دل کا نصیب اور حصہ اکمل و اعظم ہے، اور یہ اس کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے، اس کی عطا پر خوش ہونے، اس کی حلاوت قرب کو محسوس کرنے، اس کی محبت سے فیضیاب ہونے اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کی فرحت کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، بلا شبہ یہ بہت شاک ہے مگر ان ڈرنے والوں پر نہیں جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کسی بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا تو آپ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو شہوات اور ان کے اسباب سے آزمایا تو اس نے اب بندے کے ساتھ اپنی بھرپور رحمت اور احسان کے تقاضے کی بنا پر اس کے لیے قسم قسم کے تحائف، عطیات اور پوشاکوں سے بھرپور ضیافت تیار کی، اور اسے اس کی طرف روزانہ 5 بار دعوت دے دی، اور پھر ہر قسم و کیفیت کو لذت و نفع سے بھر دیا تاکہ اس کی عبودیت مکمل، کرامت دوبالا اور گناہ صاف ہو سکے۔ پھر ہر قسم کا نور و سرور ایسا الگ تھلگ ہے جس کی طاقت نمازی اپنے دل میں اور مدد اپنے اعضاء پر محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے رب سے ملاقات کے دن ہر عمل کا خصوصی اجر و ثواب پائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی فضیلت بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، جس نے نماز کی پابندی کی تو وہ اس کے لیے روز قیامت نور، برہان اور ذریعہ نجات بن جائے گی۔ چنانچہ مہمان شکم سیر ہو کر، قبولیت کی پوشاک پہن کر اور خوب تونگر ہو کر اس ضیافت سے فارغ ہوتا ہے، کیونکہ دل قحط، خشک سالی، بھوک اور پیاس سے بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس آپ جمع رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، اور ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم مدد دیا جاؤ گے۔ اور دن کے دونوں کناروں رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ہے۔ آپ صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر
ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ تو ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھروں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کی تسکین قلب کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور تیرے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو مومنوں کے لیے واضح و نصیحت ہے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات بھی اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں، پس آپ کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے لیے بابرکت و مبارک بہت زیادہ حمد و ثنا، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور درود و سلام ہو کائنات کی سب سے افضل ہستی پر اور جو آپ کے دوست ہیں ان پر بھی۔ اے ایماندارو، اللہ تعالی سے ڈرو اور درست بات کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے اور گناہ معاف کر دے، کیونکہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اے مسلمانوں، جب روحوں کی خشک سالی اور نفسوں کا قحط مسلسل اور لگاتار تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فضل و کرم سے اس ضیافت کی طرف بلانے کا وقفے سے بندوبست فرما دیا۔ اس لیے بندہ بھی ہمیشہ اس ذات سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی مانگتا رہتا ہے جس کے ہاتھ میں دلوں کی سیرابی و شادابی ہے، اور ہمیشہ اس کی ابر رحمت کی برسات و سیرابی کا سوال کرتا رہتا ہے تاکہ ایمان کی فصل اور یقین کے ثمرات اگنے کے بعد بے نم نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں اپنے لیے نفلی نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت کرو، قریب ہے کہ تیرا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ اور امداد مقرر فرما، اور اعلان کر دے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو پانچ چیزوں کا حکم دیا تھا کہ وہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ پھر پوری حدیث بیان کی، اور اس میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ تب تک اپنے بندے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ توجہ کرے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے بندے کو اس کی نماز سے اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا وہ اسے توجہ اور دھیان سے پڑھتا ہے۔ سو حالت نماز میں بندے کا اللہ کے سامنے مکمل اور بھرپور توجہ سے حاضر ہونا ہی نماز کی حقیقت، روح اور لب لباب ہے۔ لہذا جس طرح کسی بندے کے لیے نماز کے قبلے سے منہ پھیرنا جائز نہیں، اسی طرح یہ بھی نامناسب ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے آقا و مولا سے پھیرے۔ چنانچہ بیت اللہ بندے کے چہرے کا اور بیت اللہ کا رب اس کے دل کا قبلہ ہے، پس جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف توجہ رکھتا ہے، اور جب وہ منہ پھیرتا ہے تو اللہ بھی اس سے اعراض کر لیتا ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان میں جو فاصلہ کرنے والا ایگریمنٹ ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی دنیا کی زندگی 2 بار اور آخرت میں ہمیں اٹھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ پوچھے گا یا اللہ مجھے اچھی بلی بنائی کے باوجود ننگا اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے تمہیں آیات دی گئی اور تم نے اس پر فراموش کر دیا ہم نے بھی تجھے بلا دیا۔ کیا ان کو اس بات سے آگاہی نہیں ملتی کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے معاف نہ کر چکا ہوتا تو اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کریں۔ لوگوں کی دنیاوی زیب و زینت کو اور مال و دولت کی طرف طمع کی نگاہ سے آپ مت دیکھیں، نماز پڑھیں، اس پر ڈٹے رہیں۔ ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں بلکہ ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی دلائل نہیں پہنچے جنہوں نے کہا اے اللہ ہمارے پاس تو نے اگر رسول بھیجا ہوتا تو ہم اس کی پیروی کرتے اور ذلیل رسوا ہونے سے بچ جاتے۔ سب انتظار کرو ہم بھی تمہاری گھات میں ہیں۔ اے اللہ کے بندو تم اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہستی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ایمان والو تم بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا و سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کے آل و اولاد پر اسی طرح رحمت برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل و اصحاب پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو حمید مجید ہے، آپ پر بہت زیادہ صلاۃ و سلام نازل فرما۔ یا اللہ ہدایت کے امام و خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اکرم الاکرمین اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ برباد کر۔ یا اللہ اس ملک کو امن و خوشحالی کا گہوارہ بنا اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو بھی خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا اور پسندیدہ کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور اس کے لیے اسے اس اچھے کاموں کی توفیق دا اور اس کے لیے اچھے جانشین اور اچھے مشیر مقرر فرما۔ یا اللہ اس کے جانشین اور اس کے ولی عہد کو بھی اچھے اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے انجام کو بہتر بنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ظلم و زیادتیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں کفار کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، فحاشی اور منکرات سے منع فرمایا ہے۔ تمہیں اللہ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ اور اللہ کے محبوب کے